السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم حقوق الوالدین کے حوالے سے احادیث مبارکہ بیان کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو تاکہ تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی سے پیش آئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، بہترین عمل کون سا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہو؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا، اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ سے اچھا برتاؤ کرنا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا عمل ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص رزق کی کشادگی اور عمر کی زیادتی کا خواہش مند ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ماں باپ کی رضا میں اور اللہ کا غصہ ماں باپ کے غصے میں پوشیدہ ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ 3 شخص ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، ان میں سے ایک ماں باپ کا نافرمان بھی ہے۔ ہر گناہ کے بدلے میں عذاب اور ہر جرم کی گرفت کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ ایسا سخت ہے کہ اس کا مواخذہ مرنے سے پہلے ہی کر لیا جاتا ہے۔ باپ کے دوستوں کے ساتھ نیکی سے پیش آنا خود باپ کے ساتھ نیکی سے پیش آنا ہے۔ جو آدمی اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کا قرض ادا کر دیتا ہے اور ان کی منت مانی ہوئی بات پوری کر دیتا ہے، وہ اگرچہ زندگی میں ان کا نافرمان رہا ہو، پھر بھی وہ اللہ کے نزدیک ان کا فرما بردار سمجھا جائے گا۔ اور جو آدمی اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد نہ ان کا قرضہ ادا کرتا ہے، نہ مانی ہوئی منت کو پورا کرتا ہے، وہ اگرچہ زندگی میں ان کا فرما بردار رہا ہو، پھر بھی اللہ کے نزدیک ان کا نافرمان سمجھا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔